متعلق ایک مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے جو فقہ حنفی کے روشنی میں ہے کہ اگر آپ رات میں روزے کی نیت کریں تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کرنی بھی چاہیے، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، مثال کے طور پہ آپ سوتے رہ گئے اور صبح 7 بجے یا 8 بجے آپ کی آنکھ کھلی، تو یاد رکھیں کہ زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کا آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں رات میں آپ نیت کریں گے، اور اگر فرض کر لیں کہ آپ رات میں نیت نہیں کر سکے تو دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور یہ زوال کے وقت سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ نمازوں کا ایک کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، اس میں پہلے لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد جو لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، پھر تیسرا خانہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں زوال کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے یا کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات میں آرام سے کھاتے پیتے رہیں، نیت نہ کریں، پھر صبح اٹھ کے 9 بجے 8 بجے کر لیں۔ یہ صرف اس کے لیے ایک آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے کہ جس کی رات میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح آنکھ کھلی 8 بجے 9 بجے، تو جیسی آنکھ کھلے فوراً وہ نیت کرے، اور یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، بلکہ میں طلوع آفتاب سے میں روزہ دار ہوں، یعنی طلوع آفتاب سے جب سورج نکلا ہے اس کے وقت سے میں معذرت طلوع فجر سے میں روزہ دار ہوں، کیونکہ جیسے طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر روزہ بند ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے آپ نیت کریں، طلوع فجر سے نیت کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تو طلوع فجر سے کریں، اور دوسرا صبح جاگنے کے بعد روزے کے خلاف کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ 8 بجے آنکھ کھلی تو سوچا چلو تھوڑا پانی پی لیتے ہیں پھر روزے کی نیت کر لیں گے، تو یہ پانی پینا یہ تو روزہ توڑنے والا عمل ہے۔ اگر آپ نے روزہ یاد رہتے ہوئے کیا تو بس پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ صبح 8 بجے اٹھے اور بھولے سے پانی پی لیا، پھر ایک دم یاد آ رہی ہے تو رمضان چل رہا ہے اور مجھے تو دن میں نیت کرنی چاہیے تھی، تو اب آپ نیت کر لیں، کیونکہ اگر آپ حالت روزہ میں بھی ہوتے اور بھولے سے کوئی چیز کھا پی لیتے تو آپ کو روزہ سٹارٹ ہو جاتا، کوئی پرابلم نہ ہوتا۔ کسی نے آ کے بتایا کہ یا نبی کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے اس نے حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لیا، سرکار نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک اور بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کو بھول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ فرض روزوں کی نیت علیحدہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں، ہر روزے کی علیحدہ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ سحری کھانے کے بعد ایک دم اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اوہو ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے، تو آپ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھا رہے ہیں، سحری ناشتہ نہ ہو، کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں، اور پھر تاکہ ہمارا پردہ بھی رہے، اور ایسی کسی کے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو کسی عذر کی بنا پر، وہ کہتا ہے صراحتاً کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سحری کھا رہے ہیں تو یاد رکھیں سحری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے۔ کوشچن کیا کہ حالت روزہ میں اگر وومیٹنگ ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وومیٹنگ میں 3 چیزیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ایک ان میں سے خارج ہو جائے، ایک بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے وومیٹنگ ہو، اور وہ پریشر کے ساتھ وومیٹنگ آئے جس کو منہ بھر قے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وہ آئے تو اس کو آپ روک نہ سکیں، ایک دم اچانک آ جاتی ہے، اور یعنی پریشر کے ساتھ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کر عمل کیا اور منہ بھر قے آئی تو پہلی شرط نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا،
جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسے بہت زیادہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا، ٹینکی اوپر تک فل کرتے ہیں تو متلی ہو گئی اور ومیٹنگ ہو گئی، بغیر ہمارے کسی عمل اختیار کیے اور ہے منہ بھر، تو بیچ والی چونکہ شرط گئی، روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کے عمل کیا لیکن منہ بھر قین آئی، تھوڑی سی آئی، ہلکی سی، تو جیسے بعض اوقات ڈکار آ جاتی ہے اور حلق میں مرچیں وغیرہ آ جاتی ہے، تھوڑی بہت منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کو پھینک دینا چاہیے، روزہ اس سے قائم رہے گا۔ تو یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب مثال کے طور پہ روزہ یاد ہے اور کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کو، یعنی جیسے کوئی مطلب یہ کہ جان بوجھ کر، جیسے بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا کہ وہ میٹنگ آئے اور منہ بھرتی، تو پھر روزہ جائے گا۔ یہ بس ذہن میں رکھیں، 3 شرائط کے ساتھ روزہ جاتا ہے۔